السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوستو بزرگوں، آج 26 جنوری ہے اور آج ہی کے دن بھارت میں سویدھان قانون بنا تھا۔ اس لیے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی عالم ممبر پر بیٹھ کر جنگ آزادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا جلسہ میں، پروگرام میں جنگ آزادی پر روشنی ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کے ذہن پر یہ باتیں آتی ہے کہ یہ تو سیاست باتیں ہو رہی ہیں، یہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حضرات اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا دیتا ہے تو پھر اس ملک پر طرح طرح کی پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اپنے وطن سے محبت یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جس ملک پر، جس زمین پر آپ رہتے ہیں، اس ملک اور اس زمین سے آپ محبت کیجیے، شریعت کے دائرے میں، اسلام اور ایمان کے ساتھ اپنے ملک سے محبت کرنا ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہیں وطن کے دوست غیروں کے طرف دار نہیں، ہم ہیں وطن کے دوست غیروں کے طرف دار نہیں، ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم ہیں وفادار اس دیس کے غدار نہیں۔ دوستو بزرگوں، تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ ملک 15 اگست 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، اور قانون سویدھان جو بنا وہ 26 جنوری 1950 میں۔ میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی پر مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ان کے 3 مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں؟ 3۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو یہ بتائے
کہ اس ملک میں بھارت میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، نئی نسلوں کو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کا یہاں کردار کیا رہا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، یہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو، جو صحیح تاریخ ہے، اس کو مسخ کرنے کی، مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح تاریخ کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ چینلوں میں، اخباروں میں اور کتابوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہے ان کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس جنگ آزادی یہیں سے شروع ہے، یہیں سے شروع ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے اندر کچھ فرقہ پرست لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے، کچھ لوگ، ورنہ تو اکثریت بھائی چارگی، محبت چاہتے ہیں ہندو مسلم، لیکن کچھ ایسے نفرتی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح یہاں سے بھگا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو ان کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنا خون بہایا ہے اور اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ یہ تین مقصد ہے۔ اس لیے جنگ آزادی پر مسلمانوں کے کرداروں کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی 1857 میں ہی جنگ لڑی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا 1857 سے 150 سال پہلے سے ہی انگریزوں سے جنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 1807، دیکھیے 1857 میں بھی جنگ لڑی گئی، کوئی انکار نہیں کرتا۔ 1857 میں ہندو، مسلم، سکھ سب مل کر انگریزوں سے لڑے تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ 1857 سے 150 سال پہلے سے انگریزوں سے جنگ شروع ہو گئی تھی، اور انگریز سب سے بڑا اپنا دشمن اگر مانتا تھا تو مسلمانوں کو، اس لیے مانتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت جگہ میں حکومت تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ بھارت کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس لیے انگریز مسلمانوں سے ملک کو چھیننا چاہ رہے تھے، اقتدار کو چھیننا چاہ رہے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان تھا۔ وہ کون تھا؟ مسلمان۔ اور انگریز خود لکھتا ہے کہ 3 کتابوں سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ مسلمانوں کی 3 کتابیں ایسی تھی جس سے انگریز بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ پہلی کتاب تقویت الایمان، کیا نام تھا کتاب کا؟ تقویت الایمان۔ اس میں کوئی جہاد کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ہے، انگریزوں کے بارے میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن انگریز اس وجہ سے تقویت الایمان سے ڈرتا تھا، اس کتاب سے، کہ وہاں توحید کے بارے میں ہے لکھا ہوا، شرک کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اور انگریز جانتا تھا کہ جس کے اندر توحید ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن سودا نہیں کر سکتا، وہ کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ اس لیے انگریز تقویت الایمان سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب سے انگریز بہت زیادہ ڈرتا تھا، اور وہ کون سی کتاب تھی؟ شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی
ملفوظات احمد۔ ملفوظات احمد ایک کتاب ہے، اس سے انگریز بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ اور تیسری کتاب جس سے بہت زیادہ انگریز ڈرتا تھا وہ شرح وقایہ کی کتاب ہے، کتاب الجہاد کے نام سے، اس سے بہت زیادہ انگریز ڈرتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ 1750 میں جنگ اس سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی، لیکن 1750 میں سب سے پہلے جنگ جو شروع ہوئی وہ کن سے؟ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان، مرشد آباد کے رہنے والے، انگریزوں سے مقابلہ کیے، ان کے خاندان والے انگریزوں سے لوہا لیا، انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ نواب سراج الدولہ کے جو نانا ہے وہ کیا ہے 1750 1857 سے پہلے، یہ غلط فہمی میں آپ لوگ مبتلا نہ ہو، ہماری تاریخ کو صحیح سے نہیں بتایا جاتا، ہمیں جو بس سکھایا جاتا ہے ٹی ویوں میں اور چینلوں میں بس اسی کو مانتے ہیں۔ ہماری صحیح تاریخ یاد رکھیے گا کہ مسلمان 1857 سے پہلے ہی جنگ آزادی یعنی یہ جنگ شروع ہو گئی تھی انگریزوں سے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ 1750 میں علی وردی خان کے نانا، علی وردی خان نواب سراج الدولہ کے نانا 1750 میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے پھر 1799 سے پہلے آپ کو معلوم ہے میسور کے رہنے والے فتح علی خان، جن کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت سے کم لوگوں کو اصل نام معلوم ہوگا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اصل نام فتح علی خان تھا، اور یہ میسور کے رہنے والے تھے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریز شہید کیے تھے۔ ان کے بارے میں اخباروں میں اور چینلوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے چہرے میں داڑھی نہیں تھی، اور ان کو دکھایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے چہرے میں باضابطہ داڑھی تھی، تہجد کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایک مین دروازے سے جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہ مین دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازہ کو اختیار کر لیا، جس پر جہاں سے لوگ کم آتے تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے، ان کی یہ تمنا تھی کہ جب میں مسجد میں آؤں تو ایک عام انسان کی حیثیت سے آؤں، کیونکہ مسجد کے اندر سارے انسان برابر ہے، یہاں کوئی کالا گورا کو فضیلت نہیں ہے، امیر کو غریب پر فضیلت نہیں ہے، یہاں مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں ہے، یہاں سارے کے سارے انسان برابر ہے۔ اس لیے مین دروازے کو چھوڑ کر وہ دروازہ اختیار کیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جہاں سے لوگ کم تعداد میں آتے تھے، کم لوگ آتے تھے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 1799 سے پہلے ہی
اپنے والد حیدری کے ساتھ 4 جنگیں لڑی انگریزوں سے. کتنی؟ 4 جنگیں. اور میں آپ کو بتا دوں انہی کا یہ کہنا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. کون؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. آج کے طرح مسلمان کہاں ہیں؟ ڈرفوک ہو گئے ہیں. یاد رکھیے گا ایک دل میں ایمان اور بزدلی قائم نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر اللہ نے ایمان کی دولت سے جن کو نوازا اور ان کے اندر بزدلی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا. ایمان والا بزدل نہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب 1799 میں میسور کے رہنے والے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو انگریز شہید کیے تو پھر یہ 3 دن تک لاش پڑی رہی وہاں. آنکھ کھلی ہوئی تھی. کن کی؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی. انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر دیکھے. ان کو ڈر تھا کہ کہیں ابھی تو نہیں جاگے ہوئے تو نہیں ہے. آنکھ کھلی ہوئی تھی. 3 دن تک لاش میدان میں پڑی ہوئی رہی لیکن کسی انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر دیکھے. اتنا روب اور دبدبا. 3 دن جب گزر گیا تب جا کر انگریز وہاں چیک کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو واقعتاً ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے 1799 میں. اس وقت انگریز یہ کہے تھے کہ اب ملک ہمارا ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ ملک ہمارا ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد بھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو چھوڑ چکے تھے. نیڈر، ایمان کی بھی طاقت اور پھر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی طاقت. تو پھر میں آپ کو بتا دوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، نام سنے ہوں گے، بہت بڑے محدث. یہ کیا کیے کہ بھارت کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا کیے. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1806 میں. اور جا جا کر لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب انگریزوں سے لڑنے کی باری آ چکی ہے. اب انگریزوں سے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آخرکار یہ بھی شہید ہو گئے، دنیا سے گزر گئے. تو پھر یہ کیا ہے، ان کے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے کون تھے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہی جہاد کا فتویٰ دیے تھے کہ اب انگریزوں سے ہمیں لڑنا ہے، ہر ایک پر جہاد فرض ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو بھارت ہے میں مانتا ہوں کہ یہاں سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، ہندو، مسلم، سکھ. لیکن اگر آپ تاریخ کا صحیح مطالعہ کیجئے گا تو مسلمان سب سے زیادہ خون بہائے ہیں، سب سے زیادہ. انگریز سب سے زیادہ اگر کسی کو دشمن سب سے زیادہ مانتے تھے تو مسلمانوں کو ہی سب سے زیادہ تعداد میں کالا پانی میں قید کیا گیا تھا، جو سب سے خطرناک قید خانہ تھا انگریزوں کا. اور وہاں پہ مسلمانوں کو اکثریت 95% لوگ تھے تو مسلمان تھے جو انگریز کالا پانی کا سزا دیتے تھے. آپ کو بتا دوں کہ مغل کا آخری چراغ جو تھے ان کو بھی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا اور ان کے 4 بیٹے کو ان کی نظروں کے سامنے جلا دیا گیا تھا.
मुगल बादशाह के आखिरी चिराग बचे थे। और इसी पर फिर ख़त्म नहीं हुआ। जब 1857 की बारी आई, उस वक्त सारे लोग मिलकर लड़े थे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर लड़े थे। लेकिन अगर तारीख का सही मुताला कीजिएगा तो 5 लाख मुसलमानों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया था 1857 में। इसी तरीके से 95,000 अगर थे तो उलमा और मुफ्तियाने किराम जो जिनको दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया था। ये दारुल उलूम देवबंद जो मदरसा है जो कायम किया गया था, इनका बुनियादी मकसद क्या था मालूम है आपको? अंग्रेजों से मुकाबला करना, अंग्रेजों से मुकाबला करना। वहाँ के जो पहले स्टूडेंट थे उनका नाम भी महमूद था, पहले स्टूडेंट। और जो पढ़ाने वाले थे इत्तेफाक से अल्लाह की कुदरत से उनका नाम भी महमूद था। तो जो पढ़ने वाले थे हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अंग्रेज़ों से मुकाबला किए थे। यहाँ तक के अंग्रेज इसको कैद कर चुके थे, अपने जेल में बंद कर तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। और जेलों में उलमाए किराम को जब कैद किया गया था तो रात को सांप छोड़ दिया करते थे। और इसी पर नहीं, रात को उठकर लोहे को गर्म करके और उनके पीठों में दागा जाता था। और अंग्रेजों का यही कहना था कि तुम तमाम उलमाए किराम ये कह दो कि हम अंग्रेजों से हार चुके, तो सारे के सारे लोगों की जान बख्श दी जाएगी। लेकिन उस वक्त हज़रत शेखुल हिंद मौलाना हसन देवबंदी और भी उलमा जो साथ में थे वो यही जवाब देते थे कि हम कभी तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। जब मौलाना हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी इंतकाल शहीद हुए, तो जब इनको गुस्ल देने के लिए इनके कपड़े को हटाया गया तो क्या देखते हैं कि पीठ में पूरे काले निशान पड़े हुए। तो लोगों ने कहा, उनके जो तलबा थे, उनके शागिर्द थे, उनके स्टूडेंट जो थे, उनसे पूछा गया कि ये आखिर काला निशान क्यों पड़ गया। तो बताया गया कि मौलाना तो बहुत गोरे चिट्टे थे, लेकिन अंग्रेज इनको लोहा गरम करके और इनके पीठ में दागते थे, इसके वजह से ये काले निशान पड़ गए। मेरे भाइयों, ये बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। और असल कमांडिंग अगर किसी ने अंजाम दी तो मुसलमानों ने। लेकिन आज मुसलमानों के साथ वो सुलूक नहीं किया जा रहा है जो करना चाहिए। आज इंसाफ ख़त्म हो गया। जो हमारे बुजुर्गों ने जो इंसाफ कायम किया था, जो मोहब्बत भाईचारगी, आज वो सुलूक नहीं रहा। शामली के मैदान में आप देखें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे उलमा लड़ते लड़ते शहीद हुए। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये सब भी अंग्रेज़ों से लड़े। थाना भवन के जो थे, आज भी उनका खानका मौजूद है, वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन क्या है कि हम लोग सही तारीख का मुताला नहीं करते, बस यही समझते कि 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई थी और यहीं से बस जंग ख़त्म हो गई और मुल्क आज़ाद हो गया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बल्कि 1857 से पहले ही जंग शुरू हो चुकी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इसलिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को हमें याद रखनी चाहिए। आने वाली नस्लों को, नई नस्लों को बताए, सही तारीख को बताए कि किस तरीके से ये लोग मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे। बहरहाल
یہ تاریخی باتیں اس لیے میں نے عرض کی کہ آج 26 جنوری ہے، اس موقع پر لوگوں کو صحیح تاریخ بتائی جائے، اس کو ذہن میں رکھا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ملک کے اندر امن و امان، بھائی چارگی عطا فرماوے، اور ایمان پر ہم سب انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت Thank you.